अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो क्लास में हम खुसूसी तौर पर जो पढ़ने वाले इस ट्यूटोरियल में वो है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी भी हो गई थी और थोड़ा ज़्यादा क्लियर भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल सॉरी, आपकी कंपनी है और आप अपने कंपनी के लिए बेहतरीन किस्म के एक स्लाइड मास्टर के ज़रिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करें, उसका डिज़ाइन तैयार करें। ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, इसमें मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया। मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूंगा अपनी तरतीब से, अपने लिहाज से। तो स्लाइड मास्टर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, मैंने आपको बताया था कि स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3 इनके साथ हमारा काम होता है, इनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है। अब स्लाइड मास्टर 1 जो हमारे पास है उसमें एक टाइटल आता है, हेडिंग। मैं चाहता हूं कि इसका जो टाइटल है, पहले तो मैं इसकी डिज़ाइनिंग पे काम करता हूं। यहाँ पर हम आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई डिज़ाइनिंग वगैरह अप्लाई करना चाहें तो इंसर्ट में आप जाएं, आप शेप के अंदर आ जाएं और शेप में से आपने ये शेप फॉर एग्जांपल ले लिया और इसको हमने ड्रॉ किया है ऐसे। ठीक है, यूं इसको ड्रॉ किया हमने, इसके फॉर्मेट में चले गए और इसकी सेटिंग से इसका साइज इतना किया कि हमारी जो हेडिंग है वो नजर आ जाए। फिर हम फॉर्मेट में जाके इसके कलर वगैरह सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिए, अब हम फॉर्मेट में मौजूद हैं, तो फॉर्मेट के अंदर मैं इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेता हूं। कोई भी कलर आप फिल करें और इसके जो बॉर्डर का कलर है, इस बॉर्डर के कलर को मैं नो आउटलाइन कर लेता हूं। अगर आपको शेप पसंद नहीं है तो आप शेप यहां से चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैंने क्लिक किया शेप के ऊपर तो चेंज हो गया। यहां से क्लिक कर दें, यहां से देखिए ये चेंज हो जाता है। यहां से भी येलो बटन से क्या करें, इसको चेंज कर दें तो ये ऊपर से इस तरह कलर आएगा। और ये जो बॉक्स है इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, साथ में ये जो बॉक्स है इसको भी थोड़ा नीचे ले आता हूं और इस बॉक्स को क्लिक करके इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूं, फुल ग्रीन कलर। और इसके अंदर जो लिखाई का कलर होगा वो होगा फुल येलो, बोल्ड होगा और थोड़ा शेडो भी होगा इसके साथ। इसके नीचे जो बॉक्स है इसके अंदर मैं फॉर्मेट में जा रहा हूं, इसके अंदर कोई हल्का सा कलर फिल कर देता हूं और इसके लिखाई का कलर मैं फुल रेड रख लेता हूं या फुल ग्रीन रख लेता हूं। इसको बोल्ड कर देता हूं, साइज थोड़ा सा इसका इंप्रूव कर लेता हूं, ज्यादा कर लेता हूं और यहां पर मैं लोगो लगा लूंगा। यहां पर तो इंसर्ट में जाते हैं और यहां से हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास लोगो है, उस लोगो को मैं यहां इंसर्ट कर लेता हूं। इस लोगो का साइज कम कर देते हैं और बिल्कुल इसको यहां बीच में इंसर्ट। ये भी मेरा बिल्कुल टाइटल पेज है, जो मेन पेज है टाइटल वो है। क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल, क्लिक टू एडिट मास्टर सब टाइटल स्टाइल। बस ये मेरा पहला स्लाइड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा और भी इसको रंगीन बनाना है तो इंसर्ट में जाइएगा, शेप में यहां से इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिएगा सॉरी, और इस बॉक्स के अंदर फॉर्मेट में जाइएगा, कोई कलर फिल करें। जैसे मैंने रेड कलर फिल किया और आउटलाइन को मैंने इसके नो आउटलाइन किया। ये पहला स्लाइड था। अब ये दूसरा स्लाइड है मेरे पास। अब यहां पर मुझे निस्बतन ज्यादा एहतियात से डिजाइनिंग करनी है क्योंकि यहां पर ज्यादातर रिटन वर्क होता है, यहां पर ज्यादातर प्रेजेंटेशन आपकी पेश होती है। तो यहां पर भी मैं ऐसा करता हूं कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं कलर फिल कर लेता हूं। शेप फिल में जाते हैं, इसमें मैंने ये कलर फिल किया और ये जो एरिया है इसके अंदर भी मैं कोई कलर फिल कर लेता हूं, बिल्कुल हल्का सा। लेकिन ये बहुत हल्का कलर है, नजर नहीं आ रहा, इतना भी हल्का कलर नहीं हो। ये आउटलाइन कलर में मैंने किया सॉरी, ये मैंने इसके अंदर कलर फिल किया, आउटलाइन मैंने इसका नो आउटलाइन किया। ये दो कलर इस तरह आएंगे इसके ऊपर। और यहां साइड से मैं यकीनन मुझे कोई डिजाइन देना है तो यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ की और फॉर्मेट में गए, आउटलाइन से नो आउटलाइन किया और
یہاں سے اس کو کوئی کلر دے دیا. کنٹرول ڈی کا بٹن دبائیں اس کے اوپر, ایک اور کلر بھی دے دیتے ہیں اس کے اندر, مطلب 2 شیڈ دے دیتے ہیں. یلو اچھا لگے گا گرین کے ساتھ. تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیں. یلو مجھے اچھا نہیں لگا, میں یہ والا کلر بہت اچھا لگا. یہ 2 کلر میں نے اپلائی کیے, ٹھیک ہے. اور میں چاہتا ہوں یہاں پر چھوٹا سا لوگو بھی میرا آ جائے تو اچھا ہوگا. لوگو کا سٹائل بھی اچھا ہوگا اگر یہاں پر اس کو میں انسرٹ کروں. تو انسرٹ میں آتا ہوں, اگین میں آتا ہوں لوگو پہ. وہ پہلے والا جو پیج پہ کیا تھا وہ میں نے تو فرسٹ سلائڈ تھا. ابھی فرسٹ سلائڈ اور یہ والا سلائڈ کیا ہوتا ہے, دیکھو اگر میرے پاس 10 سلائڈ ہوں گے تو اس میں پہلا سلائڈ یہ ہوگا اور باقی 9 سلائڈ یہ ہوں گے. مطلب پہلا سلائڈ ٹائٹل سلائڈ کہلاتے ہیں اور باقی اس کے ساتھ سب ٹائٹل سلائڈ کہلاتے ہیں. اگین انسرٹ پکچر میں جاتا ہوں, میں لوگو لے آتا ہوں اور لوگو کو میں ری سائز کر لیتا ہوں. سائز اس کا میں سیٹ کر لیتا ہوں. یہ اس کا سائز ہو گیا, ٹھیک. یہ ہر ایک باکس ہر ایک سلائڈ پہ موجود ہوگا. اچھا, یہاں باقی جتنے بھی سلائڈ ہیں اس کے جو ہیڈنگ ہوگی اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں. اس کے کلر کو میں نے بلیک تو آلریڈی تھا, اس کو میں نے بلو کیا, لیکن شیڈو بھی دیا اور اس کو بولڈ بھی کیا میں نے, ٹھیک ہے, یہ والا کلر. اور یہاں پر لکائی کے جتنے بھی کلر ہوں گے, لکائی جو بھی کلر ہوگا وہ گرین کلر ہوگا اور وہ بھی کیا ہوگا, شیڈو ہوگا. شیڈو نہیں ہوگا, سائز تھوڑا بڑا کریں گے اور بولڈ کر دیں گے. یہ میرا سلائڈ ماسٹر کی ڈیزائننگ تقریباً اوکے ہو گئی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اوکے انف ہے. اوور ڈیزائننگ ہم نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ یہاں پر ایک باکس یا دائرہ لانا چاہتے ہیں تو انسرٹ میں آ جائیے گا, ایک شیپ لیں, ایسے ایک دائرہ لے لیجیے گا. یہ ایک دائرہ میں نے لیا یہاں سے ایسے, ٹھیک ہے, یہ دائرہ لے لیا اور اس دائرے کو آپ ایسے کر لیں, ٹھیک ہے, ایسے تھوڑا سا اس کو, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر فارمیٹ میں جاتے ہیں, کلر اس کے اندر بالکل ہلکا سا فل کر لیتے ہیں یہ, اور آؤٹ لائن اس کا نون کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, نن, آؤٹ لائن نن ہو گیا. اب اس دائرے کو دیکھو یہ کیا ہوگا ابھی آپ دیکھ لیں گے. اب ہم آتے ہیں سلائڈ ماسٹر پہ, یہاں کلک کیا ہم نے اور یہاں سے کلوز کیا سلائڈ ماسٹر کو. یہ دیکھیں یہ ہمارا فرسٹ سلائڈ ہے. یہاں میں ٹائپ کر لیتا ہوں فار ایگزامپل جیسے ہم نے بنایا تھا کہ ٹینسز ان انگلش گرامر. اب یہ دیکھو یلو کلر خود ہوا ہے یہ پہلے سے, ٹھیک ہے, بائی, اور یہاں پر جو بھی نام آپ دیں گے وہ آ جائے گا. اب یہ تحریر وہاں سے خود بخود اسٹائل اور سب کچھ اٹھا رہا ہے. اب اس لوگو کو آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے, دیکھیں اس کلر کو سلیکٹ نہیں کر سکتے, اس کو بھی سلیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل کلرفل پریزنٹیشن ہے. آپ نیو سلائڈ جیسی لائیں گے, نیو سلائڈ یہاں پر ایشو ہو گیا ہمارے پاس کہ یہ جو تصویر ہے یہ اس باکس کے نیچے آ گئی. دس از این ایشو, یہ ایک ایشو ہے. اس ایشو کو حل کرنا پڑے گا ہمیں. اس ایشو کی حل کرنے کے لیے اگین ہمیں جانا پڑے گا ویو میں اور ہمیں یہاں سلائڈ ماسٹر پہ کلک کرنا پڑے گا. اب یہ جو ہمارے پاس لوگو آ رہا ہے یہ اس باکس کے نیچے آ رہا ہے کیونکہ باکس اوپر ہے اور یہ نیچے ہے, یہ ایشو آ رہا ہے. تو کوئی ایسا طریقہ دیکھیں, ایک آپشن ہوتا ہے جو ایم ایس ورڈ وغیرہ میں ہوتا ہے کہ سینڈ بیکورڈ, سینڈ فارورڈ. اب میں اس کو برنگ فارورڈ کر دیتا ہوں. میں نے اس کو برنگ فارورڈ کیا ہے تو اصولاً اس کو ابھی جو ہے نا اوپر ہونا چاہیے, اس کو نیچے نہیں ہونا چاہیے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سے اس کے اوپر بھی کیا فرق پڑتا ہے, لیکن دیکھیں پھر اسی طرح ہو رہا ہے, برنگ فارورڈ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اگین ہم جاتے ہیں ویو کے اندر, سلائڈ ماسٹر میں جاتے ہیں. یہ جو باکس ہے اس کو فارمیٹ میں جا سینڈ بیکورڈ کر دیتے ہیں, سینڈ بیکورڈ. اگر اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے لیے کوئی حل نکالتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں, کلوز مارک, یا اس سے بھی نہیں ہوا اگین جاتے ہیں ویو کے اندر اور سلائڈ ماسٹر کے اندر جاتے ہیں. اب یہ جو باکس ہے اس کا ہم نے سائز چھوٹا کرنا ہے. یہ دیکھیں اس کا سائز اس طرح ہم نے چھوٹا کیا, لکھائی اس کے اندر آئے گی اور یہ لوگو کے لیے اپنی ایک جگہ بچ جائے گی. اس کو میں نے کلوز کیا. اب دیکھیں بالکل سیٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو آپشن تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. یہاں پر دیکھو جو گول دائرہ بنایا ہوا تھا وہ گول دائرہ بھی یہاں پر اس باکس کے نیچے آ رہا ہے. عموماً اس باکس کے اندر کوئی کلر دیتا نہیں, لیکن میں نے اس میں کلر دے دیا ہے. اس وجہ سے اس میں دیکھیں اس طرح کا ایک آپ کے سامنے بارڈر آ رہا ہے,
لیکن پھر بھی یہ دائرہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے ہلکا پھلکا سا یہ ڈیزائن یہاں پر موجود ہے. اب آپ یہاں پر جو بھی ٹائپ کرنا چاہیں, فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے ٹائپ کیا تھا ٹینسز, اور یہاں پر ہم نے ٹائپ کیا تھا کہ پریزنٹ ٹینس, پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس, یہ آ گئے. اب جب میں نیو سلائڈ اگین لوں گا تو دیکھیں اس کے اوپر لوگو بھی موجود ہے, سائڈ پہ ڈیزائن بھی موجود ہے. یہاں پر دیکھیں وہ جو تھا ایک باکس دیا تھا میں نے, گول دائرہ لیا تھا, وہ بھی موجود ہے. اس کے اندر جو میں نے کلر فل کیا تھا وہ بھی موجود ہے. اس کے اندر جو کلر فل کیا تھا وہ بھی موجود ہے. اب اگر فار ایگزامپل اگین میں جاتا ہوں سلائڈ ماسٹر کے اندر اور اس باکس پہ کلک کر کے فارمیٹ میں جاتا ہوں, میں اس کے اندر کوئی فل نہیں کرتا, نو فل کر لیتا ہوں. کیا کر لیتا ہوں؟ نو فل. اور یہاں سے میں آتا ہوں اگین سلائڈ ماسٹر سے کلوز کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں دائرہ کا صاف نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر کیا کیا, نو فل کیا. یہ دیکھیں آپ یہاں پر کمپنی کے لوگو لگا سکتے ہیں, کمپنی کے آپ کے جو برانڈ ہیں تصویریں, چھوٹی چھوٹی تصویریں کر کے آپ یہاں نیچے باکس میں, یہاں یہ نیچے دیکھیں کیسے. میں ویو میں آتا ہوں اور سلائڈ ماسٹر میں آتا ہوں, میں اس کو ہٹا دیتا ہوں, یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. آپ کو اپنی برانڈ کی تصویریں لگانی ہے, اپنی کمپنی کی, فار ایگزامپل یہ آپ کی کمپنی کی ایک پروڈکٹ کی تصویر ہے, آپ نے اس کو یہاں لگا دیا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی کمپنی کی ایک دوسری تصویر ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بہت زیادہ بیچتے ہیں, آپ کی کمپنی, یہ دو ہو گئی. اسی طرح ایک اور آئٹم ہے جو بہت بکتا ہے آپ کی کمپنی کا, آپ کی میڈیسن کی کمپنی ہے, آپ ان میڈیسن کی یہاں پر تصویریں دے رہے ہو پریزنٹیشن کے اندر, اور اس طرح آپ اس کو سلائڈ ماسٹر میں جا کے کلوز کر دیں تو یہ دیکھیں ہر سلائڈ کے اوپر آپ کو یہ تصویریں نظر آئیں گی. آپ اپنے پروڈکٹس کو ہر پریزنٹیشن میں ہر سلائڈ پہ دے سکتے ہیں. بس ایک بار آپ نے سلائڈ ماسٹر میں دے دیا, باقی خود بخود آئیں گے, جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب خود اسی طرح ڈیزائن ہوں گے. انڈرسٹینڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اور آپ کو سلائڈ ماسٹر کا جو ایک ایشو ہے, جو ایک پرابلم تھا, وہ حل ہو گیا ہوگا اور آپ اس طریقے سے بہت اچھی ڈیزائننگ کریں گے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.